کا ہندوستان میں بھی وہابی کے نام پر دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی گئی. میں بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں سنو، دہشت گردی کی بات ہو یا داعش کے فتنے کی بات ہو، تاریخ اس پر گواہ رہے گی کہ دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کے اندر فتویٰ جاری کرنے والی سب سے پہلی کوئی تنظیم تھی، وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تھی. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے 18 مارچ 2006 کو مرکزی جمعیت اہل حدیث نے تمام قسم کی دہشت گردی کی صورتوں کی مذمت کرتے ہوئے فتویٰ جاری کیا تھا. اور میں بتاؤں آج اس مسلمانوں میں جمعیت علماء ایک بڑی تنظیم کی حیثیت سے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی نظر آتی ہے. آپ تاریخ یاد رکھیں، جمعیت علماء نے جب دہشت گردی کے خلاف اعلان کیا، جب دہشت گردی کے خلاف محاذ سنبھالنے کی بات کی، اس سے بھی پورے 2 سال پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے دہشت گردی کی مذمت کی. اور اتنا ہی نہیں، داعش کے خلاف بھی، داعش کے فتنے کے خلاف بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہندوستان کی وہ پہلی تنظیم ہے جس نے باقاعدہ طور پر علماء کا فتویٰ جاری کیا. اور آج اگر آپ نے ایگزیبیشن دیکھا ہو، ایگزیبیشن میں اس فتوے کو ڈسپلے بھی کیا گیا، دکھایا بھی گیا ہے. میں تاریخ کے ساتھ بتانا چاہوں گا، اسی سال کی 2015 کی 15 فروری کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کی زیر نگرانی علماء کی ایک کمیٹی نے باقاعدہ فتویٰ جاری کر کے داعش کو ایک فتنہ، امت کے حق میں، انسانیت کے حق میں فتنے کی حیثیت سے باقاعدہ طور پہ فتویٰ جاری کر کے متعارف کروایا. ہم اتنا واضح موقف رکھیں اور دنیا والے پھر بھی دہشت گرد ہمیں کہیں، ہمیں یہ خوارج سے لے جا کر جوڑیں، اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، میں بات آگے لے کر جاتا ہوں. آپ کے سامنے یہ بھی بتانا چاہوں گا، یاد رکھیں، اگر آپ واقعی معنوں میں سلفی اور خوارج کا فرق جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، خوارج کے اصول پڑھیں، سلفیوں کا ان اصولوں کے بارے میں موقف کیا ہے جاننے کی کوشش کریں. بڑی تیزی کے ساتھ 2-4 اصول آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. خوارج حاکمیت اور حکومت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جیتے ہیں. سلفی دعوت حاکمیت اور حکومت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید، خاص طور پہ توحید الوہیت کو سب سے مرکزی نقطے کی حیثیت سے دیکھتی ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے. اور اسی کی فروعات کی شکل میں یہ بھی مسئلہ دیکھیں کہ جہاں بھی خوارج ہوں گے یا خوارج کی فکر کے علم بردار ہوں گے، ان کی تحریروں کا، ان کی تقریروں کا، ان کی مجلسوں کا، ان کی گفتگو کا اکثر و بیشتر یا ہمیشہ محور مسلمان حکمران، مسلم حکمرانوں کی خامیاں، کوتاہیاں ہوں گی. سلفیوں کا اس کے مقابلے میں منہج یہ ہے، اور یہ منہج ہم نے یہاں وہاں سے نہیں، صحیح مسلم کی کتاب الامارہ کو پڑھ کر دیکھو، سلفیوں کی اس منہج کی پوری حقانیت سمجھ میں آئے گی. سلفیوں نے یہ بات سمجھی ہے کہ حکمرانوں کی غلطیوں کے ساتھ ان کی جو غلطیاں ہیں ان سے اپنے آپ کی برات کا اعلان کرو، لیکن جب تک حکمران مسلمان ہیں، جب تک مسلمان حکمران ہیں، اس کے خلاف بغاوت کی بات کرنا منہج کے اعتبار سے غلط رخ ہے. خوارج بغاوت کے علمبردار ہیں، اور سلفی جب تک مسلمان حکمران ہیں اگر وہ غلط ہے تو اس کی غلطیوں سے برات کریں گے، لیکن اس کے خلاف بغاوت کی دعوت نہیں دیں گے. یہ سلفیوں کا ایک بنیادی اصول ہے. اسی بنیادی اصول کے نتیجے میں آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 3 خلیفہ مار تھے یہ غلط مسئلہ منوانے کے لیے. خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارتے ہیں، حکمران غلط ہیں، خلق قرآن جیسے عظیم مسئلے میں مبتلا، اتنے بڑے فتنے کا شکار، لیکن امام احمد نے کبھی بغاوت کی دعوت نہیں دی، بلکہ امام احمد نے یہ بات کہی ہے، اگر مجھے پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ میری صرف ایک ہی دعا قبول کریں گے، اگر مجھے پتا چل جائے اللہ میری ایک ہی دعا قبول کریں گے تو میں وہ دعا میرے اپنے حکمران کے سلسلے میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے سدھار دے، اس لیے کہ وہ سدھر گیا تو امت کا بھلا ہو جائے گا. بھائیو، سلفیوں کا یہ واضح منہجی فرق ہے. خوارج حکمران اور حکومت کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں، اور سلفی منہج اصل توحید، اتباع سنت اور لوگوں کی اصلاح، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمران کو نصیحت کرنا. اور نصیحت ممبروں پہ کھڑے ہو کر عوام کے سامنے عوام کو بھڑکانے کے انداز میں نہیں، نصیحت اس تک صحیح پیغام پہنچانے کی شکل میں کرنا. یہ سلفی منہج کا بنیادی فرق ہے. سلفی منہج کا اور خوارج کا ایک فرق آپ یہ بھی دیکھیں کہ خوارج تکفیر کے علم بردار ہیں. وہ مسلمانوں کو ایسے مسائل میں جن مسائل سے کفر کا حکم لازم نہیں آتا، ان مسائل کو بنیاد بنا کر کافر قرار دیتے ہیں.
جبکہ سلفی تکفیر کے مسئلے میں خوارج سے بنیادی طور پہ اختلاف رکھتے ہیں۔ خوارج اور سلفیوں کے درمیان جن بنیادی مسائل میں اختلاف ہے ان میں سے ایک مسئلہ تکفیر کا مسئلہ، کسی مسلمان کو کافر کہہ کے اسلام سے باہر نکال دینے کا مسئلہ، اور اسی مسئلے سے جڑا ہوا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو جو ان کی فکر کے ماننے والے نہ ہو وہ کافر سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کافروں کو چھوڑ کے مسلمانوں کو قتل کیا کرتے ہیں۔ جہاد کے لیے خلفاء بھیجا کرتے تھے، ہدایت یہ دیتے تھے کہ دیکھو تم جن مشرکوں سے یہود و نصارہ سے لڑنے جا رہے ہو، ان کے مذہبی رہنما ان کی عبادت گاہوں میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہوں گے، تم لڑنے والوں سے لڑنا، وہ مذہبی رہنما جو عبادت گاہوں میں بیٹھے ہیں ان سے تعارف مت کرنا، انہیں چھیڑ چھاڑ مت کرنا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا، یہ خلفاء کی وصیت ہوتی تھی جہاد میں جانے والوں کے لیے۔ سلفی اس منہج کے علمبردار ہیں، جو میدان میں آئے باقاعدہ اسلامی شرائط کے مطابق جہاد بھی ہو رہا ہو تو جب میدان میں آتا ہے اس سے لڑتے ہیں، مندروں میں بیٹھے ہوئے، چرچ اور گرجا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جا کے مارنے کو جائز نہیں سمجھتے، اور آج کے خوارج مندر تو مندر مسجد میں آ کے بلاسٹ کرنے کو حلال سمجھتے ہیں بلکہ جنت کو جانے کا راستہ سمجھتے ہیں۔ اس واضح فرق کے باوجود خوارج اور سلفیت کو ایک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیو، میں انہی اصولوں پہ اگر آپ کو بتاتا جاؤں آپ دیکھتے جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی صفت بیان فرمائی، کہا حدثاء الاسنان صفہاء الاحلام۔ اللہ کے نبی نے کہا خوارج جو ہوں گے کم عمر نوجوان ہوں گے، کم سمجھ نوجوان ہوں گے، اور آپ یہ دیکھیں خوارج جہاں بھی آئیں گے اس میں جذباتی قسم کے نوجوان ہوں گے یا ایسے لوگ ہوں گے جو ناپختہ کار ہوں گے، لیکن سلفی دعوت میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، سلفی دعوت نے نوجوانوں کے ہاتھ میں زنا میں کار دینے کی دعوت کبھی نہیں دی۔ سلفی دعوت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ زنا میں کار ہمیشہ وقت کے علماء کے ہاتھ میں یا وقت کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، نوجوان ان علماء کے ساتھ مل کر چلا کریں۔ یہ سلفی دعوت کا ایک واضح مسئلہ ہے جو خوارج سے سلفی دعوت کو ممتاز کرتا ہے، یہ خوارج کا منہج ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک اور فرق یہ بھی بتاؤں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، مطلب یہ کہ وہ قرآن پڑھیں گے ضرور لیکن دین کو سمجھنے والے نہیں ہوں گے، لیکن ان کے مقابلے میں یقولون من خیر قول بریہ، لوگوں میں سب سے اچھی بات کرنے والے ہوں گے۔ خوارج لوگوں میں سب سے اچھی بات کرنے والے ہوں گے، اور اتنا ہی نہیں تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو، صحابہ سے کہا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر اور معمولی سمجھو گے۔ مطلب کیا ہوا بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی یہ صفت بتائی ہے کہ دعوے، نعرے اور باتیں بڑی اچھی کریں گے، جیسے حضرت علی نے کہا نا ان الحکم الا للہ، خوارج نے نعرہ دیا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، حضرت علی نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات صحیح ہے نیت غلط ہے، بات صحیح ہے مقصد غلط ہے۔ اسی اصول کے مطابق باتیں بڑی اچھی اچھی کریں گے اور شخصیتیں بھی دیکھنے میں بڑی دیندار ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنے کہ صحابہ اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے سامنے معمولی سمجھیں گے، لیکن اصل فرق کیا ہوگا، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کی سمجھ ان کے پاس نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ دعوے بھی بڑے ہوں گے، عبادتیں بھی بہت ہوں گی، ظاہر بھی بہت اچھا نظر آئے گا، لیکن خوارج کی سب سے بنیادی کمزوری یہ ہوگی کہ ان کی علمی بنیادیں کمزور ہوں گی، علماء سے ان کا رشتہ نہیں ہوگا، علماء سے ان کا رابطہ نہیں ہوگا، دین کی سمجھ کے سلسلے میں وہ جذباتی واقع ہوں گے، وہ جذباتیت کے علمبردار ہوں گے۔ اور سلفی دعوت اس کے بالکل برعکس ہے، سلفی دعوت علم کی طرف دعوت دیتی ہے، علم حاصل کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے، علم ہی میں اپنے مطابق مسائل کو حل کرنے کی بات کرتی ہے، علماء سے جڑے رہنے کی بات کرتی ہے۔ یہ سلفی منہج اور خوارج کے منہج کا بہت ہی واضح اور بنیادی فرق ہے۔ حاضرین گرامی، اتنا ہی نہیں، آپ یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ ایک طبقہ ایسا تھا، کوئی بھی خبر آتی، کوئی بھی معاملہ آتا، فوراً لوگوں کے اندر اسے پھیلانے لگتے، جذباتیت کا مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے۔ اللہ نے فرمایا
ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ادب سکھایا اللہ نے، اور یہ سلفی منہج کا بڑا اہم اصول ہے کہ جب بھی قومی اور ملی مسائل آتے ہیں، دین کے بڑے بڑے مسائل آتے ہیں، تو سلفی منہج یہ ہے کہ علمی مسائل علماء کی طرف، قومی اور ملی مسائل قوم کے جو رہنما ہوتے ان کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. لیکن خوارج کا یہ منہج ہے کہ وہ چاہے علمی مسائل ہو، چاہے پھر وہ قومی اور ملی مسائل ہو، اپنی طرف سے خود اپنا ایک موقف طے کرتے اور لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہی حق ہے، چلے آؤ. یہ علماء بزدل ہیں، یہ علماء نہیں چلتے، یہ علماء سمجھتے نہیں، ابھی ان علماء کو سنگینی کا احساس نہیں، یا پھر یہ حکمران مغرب کے غلام ہیں، امریکہ کے غلام ہیں، فلاں کے غلام ہیں. یہ مزاج سلفیوں اور خوارج کے درمیان واضح فرق متعین کرنے والا ہے. حاضرین گرامی، منہج کی ایسی بہت سی باتیں ہیں. خوارج اور سلفیوں کے منہج کا موازنہ آپ کرتے جائیں گے، آپ کو واضح طور پہ حقیقت نظر آئے گی کہ سلفی کبھی خارجی نہیں ہوتا، اور جس کے اندر خارجیت کا ایک بھی کیڑا ہو وہ کبھی سلفی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی سلفی منہج کا علمبردار ترجمان نہیں ہو سکتا. اس حقیقت کو دنیا کو ماننا چاہیے.